میں آپ کا جو ایک بڑا ایز این ایوڈ ریڈر میں آپ کی کالمز کو بڑا کلوزلی دیکھتا ہوں. آج بھی جو آپ کا کالم چھپا وہ بڑا دلچسپ ہے, اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, اور آپ نے جو عین ہے اس کی اہمیت کو بھی بتایا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے حکومتی نظام ہو. بڑا صاحب, آپ کے اسیسمنٹ میں یہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کی فرسٹریشن ہے اور جو طاقت ملی ہے پاکستان کے نظام کو, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو, چاہے وہ بھارت کے ساتھ کانفلکٹ کے بعد ہو, پاکستان کے فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ہو, کہاں ہیں معاملات آج کھڑے ہوئے آپ کے نزدیک؟ نہیں, یہ تو دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو, جو کہ پاپولر بھی نہیں تھی مختلف ماضی کی وجوہات سے, حال کے واقعات کی وجہ سے, اور دوسری طرف یہ تھی کہ اس کی ساکھ بھی جو تھی وہ اچھی نہیں تھی. لیکن جنگ نے جس میں ایک بالکل مختلف حالات کر دیے, کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ساکھ بہت بہتر ہوئی, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. اور اس کے بعد یہ جو انپریسیڈنٹڈ میٹنگ ہوئی ہے, لنچ میٹنگ امریکہ کے اندر, اس نے بھی معاملات جو ہے یہ سمجھنے میں کہ ہم کہیں بین الاقوامی منظر میں, جہاں ہم ایک نقطہ بھی نہیں رہے تھے افغان جنگ کے بعد, کہ کہیں ہم میٹر کرتے ہیں, اور اس میٹر کرنے میں ہم خطے میں بھی اور دنیا میں بھی اپنا ایک نام اور اپنی ایک ساکھ رکھتے ہیں. تو یہ ایک ریوائول ہوئی. دوسرا, ہمارا شروع سے پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ. جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم جو بھی کوئی چیز اپنی کرتے ہیں وہ تقابل میں کرتے ہیں, کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, امریکہ انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, ہمارے ساتھ کیسے تعلقات. تو اس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اس کے ظاہر اثرات پاکستان پر ہوں گے. یہ جو دونوں واقعات ہوئے ہیں, پہلا تو ایک اوورآل جو ہے وہ منظر یہ ہے کہ سیاسی قوتیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے اپوزیشن ہے, دونوں ہی کمزور ہوئی ہیں, اور اوورآل اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے. لیکن ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دونوں کو جو خطرہ تھا اپوزیشن سے وہ کم ہوا ہے. اب پرابلم صرف یہ ہے کہ کہیں اس طاقت سے جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو ذوف پہنچے گا, ڈیفینیٹلی پہنچے گا, اور ان کی پوزیشن آف اسٹرینگتھ جو ہے وہ پوزیشن آف ویکنس ہو گئی ہے, اور کوئی بھی انہیں ڈیل جو پہلے کبھی بہتر مل سکتی تھی, اب آہستہ آہستہ بارگیننگ پوزیشن ان کی بہت ویک ہو گئی ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے لیے بھی نئے چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں, کہ جب ایک بہت اچھی ساکھ والی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہوگی, ہائیبرڈ نظام ہوگا, تو اس میں جو سپیس ہے پہلے ہی بڑی کم ہے, تو اس میں کہیں مزید سپیس جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. اور پھر آگے جا کے جس طرح سے مخالف حلقے اس وقت پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں جی 27 ترمیم میں یہ لے لیا جائے گا, یہ اختیار, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی حقیقت ہے, بلکہ عوام کو اور حقوق ملنے چاہیے. اور جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کو مضبوط ہونے کے بعد سیولین سپیس کو بڑھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ سیولین سپیس جو ہے اس کو اور کم کیا جائے. تو یہ میرا اوورآل ایک نظریہ ہے ان حالات کے بعد. اب رائٹ صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس بات کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ اس وقت جو مرکزی شخصیت اگر کوئی ہے جن کی چلتی ہے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ ہیں, عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہرحال جو کانڈویٹ رہے ہیں, یعنی جو کوئی اگر کوئی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح سے عمران خان صاحب کے پیغامات یا کوششیں وہ گنڈا پور صاحب کرتے رہے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور معاملات درست نہیں ہوئے. کیا علیمہ خان صاحبہ ایسی شخصیت ہیں کہ آج نہیں لیکن کسی سٹیج پر وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچیو کر سکتی ہیں آپ کی نظر میں اس اسٹیبلشمنٹ سے, اس نظام سے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. عمران خان نے جو پہلا طریقہ اختیار کیا تھا نا, یہ بیرسٹر گوہر علی کو اور
جو گنڈاپور صاحب کو، جی میرا خیال ہے کہ یہ موسٹ افیکٹو طریقہ تھا اگر کوئی سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں۔ گنڈاپور صاحب اور گوہر علی دونوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے بہت مخلص ہے، بالکل، لیکن پی ٹی آئی کا المیہ وہ ایک اس طرح کی پارٹی بن چکی ہے کہ ہر ایک پہ اپنے پہ بھی انہیں شک ہے۔ جتنی گالیاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگ دیتے ہیں اتنی تو شاید مخالفوں کو نہیں دیتے۔ تو اب جب ہر ایک پہ آپ ڈاؤٹ کریں گے، بیرسٹر گوہر پہ بھی ڈاؤٹ کریں گے، جن کا سوائے عمران خان کی نامینیشن کے وہ تو کبھی اپنا کلاؤڈ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے۔ اور گنڈاپور جو ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات وہ طے کرتے ہیں ایز چیف منسٹر، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنی ہر خفیہ میٹنگ میں بھی عمران خان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب پی ٹی آئی کو ان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے ان لوگوں پہ، اور اس دفعہ خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان وہ باہر آئی تو سب سے پہلے میں سن رہا تھا تو انہوں نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ دیا کہ سوشل میڈیا نے بڑا رول ادا کیا، یعنی اس کا مطلب ڈائریکٹلی یہ تھا کہ جو گنڈاپور صاحب کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں یہ بڑی اچھی ہیں۔ تو جب پارٹی میں یہ حال ہو تو علیمہ خان صاحبہ بھی مذاکرات کر کے دیکھ لیں، یہی حال سوشل میڈیا ان کا بھی کرے گا۔ اچھا، آپ کے نزدیک یہ ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی راج صاحب، پھر رستہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، ہم نے شہید بی بی کے معاملات دیکھے، ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے معاملات دیکھے، برے حالات، جلاوطنیاں، سزائیں، کیسز، لیکن حالات بدلے بھی۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ جسے ہم کہتے ہیں کیٹلسٹ کیا ثابت ہو سکتا ہے؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پیک کر رہی ہے، لیکن جب وہ طاقت کم ہوگی تو پھر کوئی نیگوشیٹنگ ٹیبل بھی بہتر سجے گا، لیکن یہاں تو ابھی تو پاور پیک کر رہی ہے اور کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا کیٹلسٹ ہوگا جو خان صاحب کے لیے کوئی سیاسی سپیس کریٹ کرے گا یا ان کو ٹیبل پر بیٹر سیٹ ایٹ دا ٹیبل جسے ہم کہتے ہیں وہ دلوائے گا؟ اصل میں سب سے پہلے تو جو شروع سے پی ٹی آئی کا پرابلم ہے، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی مسلسل چلا آ رہا ہے کہ وہ حقیقت پسندی کی طرف نہیں آ رہے، وہ خوابوں کی دنیا میں ہے کہ ہم اس کو گرا لیں گے، یہ جنگ جو ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ٹرمپ آ جائے گا تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، بس یہ ہونے والا ہے، یہ ہم نے تحریک چلا لی تو ہم حکومت کو گرا لیں گے۔ تو یہ تمام اب تک کے جتنے فیکٹرز ہیں ہم نے دیکھے ہیں سارے، ٹرمپ صاحب کے آنے پہ کس طرح سے انتظار کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ الٹا پڑ گیا۔ وہ تو ابھی صدر ٹرمپ نے جو میٹنگ تھی اس میں عمران خان کا نام نہیں لیا، پاکستانی سائیڈ نے عمران خان کا نام لے کے تو حالات بتائے ہیں، اور ٹرمپ صاحب مسکراتے رہے ہیں، انہوں نے کوئی اس کی حمایت میں ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ جنرل صاحب کی حمایت میں جو ہے وہ بولے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک آپ ریئلسٹک دیکھیں، اگر تو کوئی کمپرومائز کرنا ہے تو کمپرومائز کے لیے انہیں جو یہ ایک ہارڈ لائن ہے نا جو کہ جعلی ہے، حقیقت میں تو وہ سارا کچھ کیے ہوئے ہیں، اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو وہ نہیں مانتے، اسی ریزرو سیٹوں کو وہ مان کے اس پہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، ہر روز قومی اسمبلی میں میٹنگ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اسی شہباز شریف کے ساتھ روز بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، صرف مان ہی نہیں نا رہے سوشل میڈیا پہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ نے اس سسٹم کو مان لیا ہوا ہے، آپ اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی سسٹم کے اندر آپ چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، اسی سسٹم کے اندر آپ بینیفٹ لے رہے ہیں، اسی کے اندر آپ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ سب کچھ تو آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو اور اگر آپ کا جو کلیم ٹو فیم ہے وہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی کے باوجود ہم نے یہ اتنی سیٹیں لی ہیں، تو بھائی اتنی سیٹیں لی ہیں تو اٹ مینز کہ ان اے وے آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، تو سب کچھ تو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے، سسٹم کا حصہ ہے، لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ سسٹم نہیں مانیں گے تو جتنی دیر تک سسٹم میں طاقت ہے تو وہ ریزسٹ کرے گا، تو اس وقت تک ان کی طاقت سسٹم کی بڑھتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کوئی مصالحت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہوتی ہے نا جی، جو ہمیشہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں کرتا۔
بڑی مذاکرات کرتا ہے وہ کامیاب نہیں کرتا. اب حکومت مذاکرات کرے گی بھی تو کامیاب نہیں کرے گی. بڑی بہت دلچسپ بات ہے، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی کہ وہ بات شروع کریں گے لیکن کنکلوڈ نہیں کریں گے. رائٹ صاحب، پی ایم ایل این کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم کہیں ہے کہ ان کو فکر ہو کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے، ہم حکومت میں ہیں، طاقت انجوائے کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پاور ہاؤس ہمارے ساتھ ہے، تو لیکن بیانیہ ہم نہیں بنا پائے، اور آپ بھی متعدد دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں. کیا ان کو یہ فکر ہے؟ کیونکہ باد النظر میں تو جو ہائیبریڈ نظام جس کے جی 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 دیکھیں اس میں بھی پرسنالٹیز ہیں نا. مثلا میاں نواز شریف تو ریٹائرڈ پالیٹکس میرا خیال ہے کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے کئی دفعہ وعدہ کیا کہ میں ایکٹیو ہوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کیا نہیں ہے انہوں نے ابھی تک. نہ پارٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے. شہباز شریف سیاست کرتے ہی نہیں ہے. اب رہ گئی صرف اور صرف مریم. مریم جو ہیں وہ کوئی 100 کے قریب انیشیٹوز تو لے چکی ہیں جی، لیکن کیا گراس روٹ پہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یس، ان کے بارے میں گڈ ول ضرور بنی ہے، لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا کوئی ایک ووٹ ٹوٹا نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک پرسپشن وائز تو ٹھیک ہے، لیکن ریالٹی میں کیا ہے وہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے اور ان کے پارٹنر جو ہیں شہباز شریف یا پولیٹیکل گورنمنٹس یہ ویک ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ کاسٹ بینیفٹ جو ہے وہ انالیسس کیا جاتا ہے. جس طرح نون یہ انالیسس کر رہی ہوگی کہ ہم فوج کے ساتھ ملنے سے ہمارا ووٹ بینک ہو گیا، تو کیا فوج یہ انالیسس نہیں کرے گی کہ نون کو ساتھ ملانے سے ہمیں کوئی پبلک سپورٹ، کوئی ووٹ بینک، کوئی وہ نہیں ملا. ہمیں ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ تو مل گئی ہے، لیکن ہمیں جو جس طرح پبلک سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملنی. اور مجھے پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے جو حامی اس وقت ایک ڈیولپ ہوئے ہیں نئے، تو براہ راست ان کے حامی ہیں، وہ پولیٹیکل جو اس وقت ان ایکٹیویٹی ہے اور پولیٹیکل رادر بے عملی ہے اس پہ بہت ناراض ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون کو جنرل صاحب کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے.